اب دلچسپ بات یہ ہے کہ طارق عربی میں دروازے پر نوک کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ آواز اس ستارے کی ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی۔ اب ایسی بے شمار آوازیں ہیں جو کائنات کے کونے کونے میں پھیلی ہیں، اور جو ان آبجیکٹ سے پیدا ہوتی ہیں جو خلا میں تیر رہی ہیں، اور یہ تمام چیزیں ایک لفظ یعنی کن سے وجود میں آئی۔ نیکولا ٹیسلا نے اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری کائنات انہی ساؤنڈ ویوز پر کام کر رہی ہے جن میں ہر ایک چیز کی اپنی ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے، اور یہ تمام فریکوینسیز ایک فریکوینسی کی شاخیں ہیں جسے نیکولا ٹیسلا نے پرائم فریکوینسی کا نام دیا۔ یعنی یہاں ٹیسلا نے اس پرائم فریکوینسی کی بات کی جس فریکوینسی سے کائنات وجود میں آئے، یعنی کن۔ آوازوں کی اس فریکوینسی کی پاور اس دنیا میں دعا کی شکل میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاملات زندگی کے تمام شعبوں کی الگ الگ دعائیں سکھائیں۔ یہ دعائیں اتنی پاورفل ہے کہ ان کی طاقت کا اندازہ لگانا پریکٹیکل طور پر بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ فکرہ 100 دفعہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے ان ورڈز کا ثواب 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ اور ہر ایک غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کے ایک ایک حصے کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیتے ہو، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 100 نیکیاں اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کا باعث بنے گی، یہاں تک کہ شام ہو جائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ اب غور کریں اس دعا کی طاقت کتنی ہے، اور یہی دعا الفاظوں سے بنی ہے، اور الفاظ جب ہم ادا کرتے ہیں تو یہی الفاظ وائبریشنز کی صورت میں کائنات میں پھیل کر اللہ کے پاس پہنچتی ہے، جن وائبریشنز پر یہ پوری کائنات قائم ہے۔ یہی وائبریشنز شیاطین سے ہمارے لیے ایک ڈال بن جاتی ہیں، اور ہمارے جسم کے ایک ایک حصے میں ان وائبریشنز کی پاورفل فریکوینسی پھیل کر ہمارے جسم کو پرسکون کر دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ان کلمات کی طرح کئی ساری دعائیں ایسی ہیں جن میں موجود الفاظوں سے کائنات کے ان گنت رازوں کو سمجھا جا سکتا ہے، اور انہی الفاظوں کی وائبریشنل فریکوینسی سے ہم اپنی زندگی اور آنے والی زندگی کو مکمل تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ آواز یعنی ساؤنڈ سے ہی یہ کائنات تخلیق میں آئی، اور مذہبی علامات سے لے کر موجودہ دور کی سائنسی ریسرچ تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قدیم انسانوں نے اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق آواز کی اس پاورفل فریکوینسی کو سمجھ لیا تھا، اور انہی فریکوینسیز کو استعمال کر کے وہ ایسی ایجادات کر چکے تھے جنہیں آج کی سائنس بھی نہیں سمجھ پا رہی۔ اللہ نے قرآن کے ایک ایک حرف میں ایسی ہی فریکوینسیز پیدا کی ہیں جن فریکوینسیز سے یہ کائنات قائم ہے، اور اسی پرائم فریکوینسی سے اس کائنات کا اختتام بھی ہوگا جب اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، جس کی آواز کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ کائنات میں ہر ایک چیز ریزہ ریزہ ہونے لگ جائے گی۔ نیکولا ٹیسلا نے اسی پرائم فریکوینسی کی بات کی تھی جو اس کائنات کا آغاز بنی، اور اسی کائنات کا اختتام بھی اس پاورفل ساؤنڈ فریکوینسی سے ہوگا۔ یہ پاورفل فریکوینسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی ہر دعا میں موجود ہے، جس کی طاقت کا اندازہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان دعاؤں اور ذکر سے ہی ہماری یہ زندگی اور آنے والی زندگی سنور سکتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کی ان فریکوینسیز کو استعمال کریں اور ایک بار درود شریف پڑھیں، جن میں موجود الفاظ کی طاقت اس پوری کائنات کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔